آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، اسرائیل نے اپنے مسیحا دجال کی آمد کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا دجال 2030 تک اس دنیا میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو اس پوری زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح کی حکومت عطا کرے گا۔ مگر یہودیوں کو اس بات کا بھی علم ہے کہ دجال اتنی آسانی سے ظاہر نہیں ہوگا، اور یہودیوں کی یہ تمام تر تیاریاں یعنی اسرائیل کا حالیہ فلسطین پر حملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ دجال ایک بہت بڑی خون ریزی یا جنگ کے بعد ہی زمین پر ظاہر ہوگا، اور اس خون ریزی اور جنگ کے اندر ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی ان یہودیوں کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ یعنی دوستو، اگر یہودیوں کے مطابق دجال 2030 میں ظاہر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب تر آ چکا ہے، اور اسی لیے یہودی اتنی جلدی میں ہیں کہ ان کے پاس اب بس بہت تھوڑا وقت بچا ہے اور وہ اپنی قوت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے تاکہ وہ اپنے مسیحا دجال کا استقبال کر سکیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں دجال کے خروج سے قبل دنیا کے حالات کیسے ہوں گے اور احادیث میں اس کا ذکر ہمیں کیسے ملتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور جن دوستوں نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، دجال کے فتنے سے ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی طاقتیں عطا کی ہوں گی، اور اس کے پاس جنت اور دوزخ ہوگی۔ اس کی دوزخ یعنی جو آگ ہوگی دراصل وہ ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ ہوگا، اور جو اس کی جنت ہوگی دراصل وہ آگ ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی اس کی جہنم کو پائے تو اس میں بے خوف ہو کر غوطہ لگائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ ایک اور مقام پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام تر باتوں کے لیے وہ دجال نہایت حقیر ہے، یعنی جو کچھ بھی اس کے پاس طاقت ہوگی وہ اللہ کی طرف سے اسے عطا کی جائے گی تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں یا دجال کے مکر و فریب کی وجہ سے اسے اپنا رب تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ دوستو، دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور ان احادیث میں دجال کی طاقت اور اس کے مکر و فریب سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہی ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے مذہب کے مطابق آنے والے اس عظیم فتنے سے خوفزدہ ہے، سوائے یہودیوں کے، کیونکہ یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی دجال کہہ کر صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی تھی، اور یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا بھی آنا ہے، جو کہ مسیحا نہیں دجال ہوگا، جسے ہم دجال اور مسیح دجال کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ وہ یہودیوں کے لیے ان کا مسیحا ہوگا، اور یہودیوں کے مطابق وہ ایک ایسا مسیحا ہوگا کہ جو ان یہودیوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت اور طاقت عطا کرے گا، اور پوری دنیا میں پھر سے ان یہودیوں کی حکومت قائم کر دے گا۔ یہودیوں کے مطابق ترکی، عراق، لبنان، مصر، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے دجال اور اس کے پیروکار یعنی یہودی ان تمام ملکوں پر قابض ہونے کی کوشش کریں گے، یعنی ان کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ دراصل ان کے مسیحا دجال کے لیے ہی ہوگا۔ اور دوستو، دجال کے خروج کے لیے ان یہودیوں نے اسٹیج تیار کر لیا ہے، اور یہ لوگ گریٹر اسرائیل کی ناجائز ریاست بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اب ان یہودیوں کی پوری کوشش ہے کہ وہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں جھونک کر حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطین، شام، لبنان، اردن، لیبیا، ترکی، مصر اور سعودیہ عرب پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے،
کیونکہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک تیسری عالمی جنگ ہونی ہے کہ جسے تورات میں آرمگیڈن کہا گیا ہے اور احادیث میں اسے جنگ ہر مجدون سے پکارا گیا ہے کہ جس کے بعد ہی ان کا مسیح دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اسی لیے اب ان یہودیوں نے اپنی کوششوں کو بہت تیز کر دیا ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دجال کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خروج کے دنوں کے بارے میں بھی ہمیں بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ دوستو، دجال کا خروج کب ہوگا اور دجال کے خروج ہونے سے 3 سال قبل ہماری اس دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں پیش آئیں گی اور اس کے دوران کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، ان تمام تر سوالوں کے جواب ہمیں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4077 میں ملتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ظہور ہونے سے قبل گھوڑے سستے ہوں گے جبکہ بیل انتہائی مہنگے ہوں گے۔ صحابہ اکرام کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے اس لیے سستے ہوں گے کہ اس دور میں گھوڑوں کو جنگ یا سواری کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، جبکہ بیل اس لیے مہنگے ہوں گے کہ تمام دنیا میں سخت قحط ہوگا اور ہر انسان کھیتی باڑی کرنے میں مصروف ہوگا۔ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال تک سخت قحط ہوگا اور ان 3 سالوں کے دوران لوگ بھوک سے سخت تکلیف اٹھائیں گے۔ پہلے سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ 1/3 بارش برسانا کم کر دے اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ 1/3 پیداوار اگانا بند کر دے۔ پھر دوسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ بارش 2/3 کم کر دے اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی پیداوار 2/3 اگانا بند کر دے، اور تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ بالکل بارش نہ برسائے اور زمین کو حکم ہوگا کہ اب کسی بھی قسم کا غلہ نہ اگائے۔ تو تیسرے سال نہ تو بارش کا ایک قطرہ برسے گا اور نہ ہی زمین سے اناج اگے گا۔ ایک ایسا قحط آئے گا کہ جس کی وجہ سے تمام جانور بھی ہلاک ہو جائیں گے، اس زمین پر کوئی باقی نہ بچے گا، مگر جسے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا وہ ہی بچ پائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جب غذا ہی نہ ہوگی تو پھر اس وقت لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیحات ہی غذا کا کام انجام دیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث تو اس لائق ہے کہ مکتب یعنی اسکول میں زیر تعلیم بچوں کو پڑھائی جائے۔ دوستو، دجال کا فتنہ ایمان کے لیے سخت آزمائش کے ساتھ ساتھ بہت ہی مشکل ترین دور ہوگا۔ بخاری و مسلم کی احادیث کے مطابق دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا ایک دریا ہوگا جس سے وہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کرے گا۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی، جبکہ اس کے پیروکار کے مویشی پہلے سے زیادہ صحت مند اور دودھ دینے والے ہوں گے۔ حالانکہ دوستو، یہ تمام چیزیں وہ حقیقت میں نہیں کرے گا، کیونکہ دجال کے لغوی معنی تو مکر و فریب کرنے والے یا شعبدے باز کے ہیں، کیونکہ دجال ایک فتنہ ہے اور یہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی ایک آزمائش ہوگی جو اہل ایمان اور اہل باطل کی پہچان کا باعث بنے گا۔ دوستو، اگر آج پوری دنیا کا مشاہدہ کریں تو وہ تیزی سے انہی حالات کی جانب بڑھ رہی ہے، اور حالیہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جن حالات کی نشاندہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہم سے بیان فرمائی ہیں، دنیا کے بیشتر ممالک اپنی معیشت کی خراب حالت کے باعث انتہائی غربت کا شکار ہو چکے ہیں۔ کئی ملکوں میں تو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو وہیں دوسری جانب اہل باطل پر دنیاوی خزانوں کا منہ کھول دیا گیا ہے، اور شاید احادیث میں جس قحط کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ کوئی بہت بڑا معاشی بحران بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں غذائی قلت ہو جائے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں،
میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن پہ بھی کلک کر دیں. اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.